بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں اعلیٰ درجہ کے جنتی اور ادنا درجہ کے جنتی کا اللہ تعالیٰ کی زیارت کرنے کا حال بیان کیا جائے گا۔ اللہ پاک ان سے کس طرح کی گفتگو فرمائیں گے اور کس طرح کی جنت ہوگی جس میں اللہ رب العزت کی زیارت کا شرف حاصل ہوگا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے کم درجہ کا جنتی وہ ہوگا جو اپنی جنتوں، بیویوں، نعمتوں، خدمت گاروں اور تختوں کو 1000 سال کی مسافت تک دیکھتا ہوگا، اور ان میں سے زیادہ مرتبہ کا شخص اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے چہرے اقدس کی صبح شام زیارت کرے گا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، سورہ قیامہ۔ اور اس دن قیامت میں اور جنت میں بہت سے چہرے تر و تازہ حشاش بشاش ہوں گے، اپنے پروردگار کی طرف دیکھتے ہوں گے۔ ادنا درجہ کے جنتی کے بارے میں حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا، ادنا درجہ کا جنتی وہ شخص ہوگا جب وہ جنت کے دروازے سے داخل ہوگا تو اس کے غلمان یعنی خدام اس کا استقبال کریں گے اور کہیں گے، ہمارے آقا خوش آمدید، آپ کو اجازت عطا ہو گئی، آپ ہم سے ملاقات فرمائیں۔ پھر اس کے لیے 40 سال کی سفر کے برابر قالین بچھائے جائیں گے۔ پھر وہ اپنے دائیں اور بائیں طرف دیکھے گا اور پوچھے گا، یہ سب کس کے لیے ہے؟ تو کہا جائے گا، یہ سب آپ کے لیے ہے، حتیٰ کہ یہ جب اپنی منزل تک پہنچے گا اس کے سامنے یاقوت احمر اور زبرجد اخضر کو پیش کیا جائے گا، جس کے 70 حصے ہوں گے اور ہر حصے میں 70 بالا خانے ہوں گے، اور ہر بالا خانے کے 70 دروازے ہوں گے۔ کہا جائے گا، تلاوت کرتے جاؤ اور بالا خانوں پر چڑھتے جاؤ۔ چنانچہ وہ چڑھے گا حتیٰ کہ اپنی سلطنت کے تخت پر بیٹھ جائے گا اور اس کی دیکھ لگائے گا۔ اس تخت کی لمبائی چوڑائی 1 میل کی ہوگی۔ پھر اس کے سامنے فوراً سونے کے برتن پیش کیے جائیں گے۔ ان میں سے کوئی برتن اپنے دوسرے برتن کی طرح کا کھانا نہیں رکھتا ہوگا۔ ان میں سے اخیر والے کی لذت بھی اس کو ویسے ہی معلوم ہوگی جیسی کہ پہلے والی کی معلوم ہوگی۔ پھر اس کے سامنے پینے کی مختلف چیزیں پیش کی جائیں گی اور ان سے اپنی حسب خواہش جتنا چاہے گا نوش کرے گا۔ پھر خدام کہیں گے، اس کو اس کی بیویوں کے لیے چھوڑ دو۔ چنانچہ خدام تو چلے جائیں گے اور فوراً حوروں میں سے ایک حور اپنے تخت شاہی پر بیٹھی نظر آئے گی۔ اس پر 70 پوشاکیں ہوں گی، ہر پوشاک کا رنگ دوسری سے جدا ہوگا۔ جنتی اس کی حسن و جمال اور لذت کی نفاست کی وجہ سے اس کو دیکھتا رہے گا۔ پھر اس حور کی طرف نظر کرے گا تو وہ کہے گی، میں ان حوروں میں سے ہوں جو آپ کے لیے تیار کی گئی ہیں۔ پھر وہ جنتی اس حور کی طرف 40 سال تک کے عرصہ تک دیکھتا رہے گا، اسے نظر نہیں ہٹائے گا۔ پھر اپنی نگاہ دوسرے بالا خانہ کی طرف اٹھائے گا تو اس میں پہلی سے بھی زیادہ خوبصورت حور نظر آئے گی۔ وہ کہے گی، آپ کے نزدیک ہمارے لیے ابھی وقت نہیں آیا، ہم آپ سے کچھ نصیب پائیں۔ تو وہ اس کے پاس 40 سال تک اس حالت میں پہنچے گا کہ اسے اپنی نگاہ کو نہیں پھیرے گا۔ پھر جب تک ہر طرح کی نعمتوں کی فراوانی ہوگی، وہ جنتی سمجھے گا کہ اب اس سے افضل نعمت کوئی نہیں۔ تو اس وقت رب تعالیٰ تجلی فرمائیں گے اور وہ اللہ رحمان کے چہرے اقدس کی طرف نگاہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے جنت کے مکینوں، میرا کلمہ طیبہ پڑھو۔ وہ رحمان عز و جل کو لا الہ الا اللہ کے ساتھ جواب دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے داؤد علیہ السلام،
آپ میری ویسی ہی بزرگی بیان کریں جس طرح سے دنیا میں کیا کرتے تھے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام اپنے رب تعالیٰ کی بزرگی بیان کریں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا جنت میں ایک وادی ہے جو سفید کستوری کو پھیلاتی ہے۔ جب جمعہ کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ مقام علیشین سے اپنی کرسی پر نازل ہوں گے، پھر اس کرسی کے گرد نور کے ممبر نصب ہوں گے اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا کر ان پر بیٹھیں گے، پھر ان ممبروں کو سونے کی کرسیاں گھیر لیں گی جن پر جوہر کے تاج سجائے گئے ہوں گے۔ حضرات صدیقین اور شہداء تشریف لا کر ان کو زینت بخشیں گے، پھر بالا خانوں والے حضرات تشریف لائیں گے اور کستوری کے ٹیلوں پر تشریف رکھیں گے۔ اب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ رونق افروز ہوں گے اور ارشاد فرمائیں گے، میں ہوں وہ ذات جس نے تمہارے ساتھ اپنا وعدہ پورا کیا اور تم پر اپنی نعمت کو پورا کیا۔ یہ میری بزرگی کا مقام ہے کہ تم سب مجھ سے مانگو۔ چنانچہ یہ تمام حضرات اللہ تعالیٰ سے اتنا طلب کریں گے کہ ان کی رغبت اور شوق پورا ہو جائے گا۔ اس کے بعد ان حضرات کے لیے انعامات کے ایسے دروازے کھولے جائیں گے جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا، نہ کسی کان نے سنا ہوگا، اور نہ کسی کے دل میں اس کا خیال گزرا ہوگا۔ ان کو یہ نعمتیں آئندہ کے جمعہ تک کے لیے عنایت ہوں گی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کرسی پر صعود فرمائیں گے۔ اس کے ساتھ شہداء اور صدیقین بھی تشریف لے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ پھر بالا خانوں والے اپنے بالا خانوں میں جو کہ سفید موتی سے بنے ہوں گے، نہ ان میں کوئی جوڑ ہوگا نہ پھٹن ہوگی، ان میں لوٹ جائیں گے۔ یہ یاقوت احمر سے بنے ہوں گے اور زبرجد اخضر سے بنے ہوں گے۔ انہی میں بالا خانے بھی موجود ہوں گے، ان کے دروازے بھی ہوں گے، ان میں نہریں چلتی ہوں گی اور ان کے درختوں کے پھل لٹکتے ہوں گے۔ ان میں ان کی بیویاں ہوں گی، خدمت گار ہوں گے، مگر سب سے زیادہ ان کو جمعہ کے دن کے آنے کی طلب ہوگی تاکہ ان کی عزت میں اضافہ ہو اور اللہ تعالیٰ کی زیارت میں بھی اضافہ ہو۔ اس لیے اس جمعہ کے دن کو یوم مزید بھی کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جنتیوں سے گفتگو کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت والوں کو پکار کر فرمائیں گے، اے جنت والوں، تو وہ عرض کریں گے، ہم حاضر ہیں ہمارے پروردگار، اور سعادت آپ کی طرف سے ہے اور خیر آپ کے قبضہ میں ہے۔ اللہ پاک فرمائیں گے، کیا تم راضی ہو؟ تو وہ عرض کریں گے، ہمیں کیا ہو گیا، ہم کیوں نہ راضی ہوں گے، جبکہ آپ نے ہمیں اتنا نوازا ہے کہ اپنی مخلوق میں سے اتنا کسی کو نہیں نوازا۔ اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے، کیا میں تمہیں اس سے افضل نعمت عطا نہ کر دوں؟ وہ عرض کریں گے، اے پروردگار، کیا اس سے افضل نعمت کوئی ہے؟ تو اللہ پاک فرمائیں گے، میں آپ سب حضرات کو اپنی رضا اور اپنی خوشنودی کا پروانہ عطا کرتا ہوں، اب کے بعد تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جنت میں مومنین کی طرف مسکراتے ہوئے تجلی فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے مسکرانے کا معنی علم و عقائد کے مطابق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل جنت پر اپنے فضل و نعمت اظہار شرافت کا نزول فرمائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ جب اللہ تعالیٰ جنت والوں کو جنت اور دوزخ والوں کو دوزخ میں داخل کر چکیں گے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جنتی حضرات کے پاس بھیجیں گے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام پکار کر فرمائیں گے، اے جنت والوں، آپ کا رب آپ کو سلام فرماتا ہے،
اور آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ سب جنت کے میدان میں اس کی زیارت کو نکلیں۔ یہ میدان جنت کا ہموار حصہ ہوگا، اس کی مٹی مشک کی ہوگی اور کنکر درو یاقوت کی ہوں گے اور درخت سرسبز سونے کے ہوں گے جس کے پتے زبرجد کے ہوں گے۔ چنانچہ جنت والے حضرات خوشی اور سرور کے ساتھ سلامتی اور غنیمت میں نکلیں گے۔ ان کو اللہ تعالیٰ کی شان و شوکت اور زیارت چہرے اقدس کے ساتھ سرخرو کیا جائے گا۔ یہی اللہ تعالیٰ کے وعدہ کے مقام ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ پورا فرمائیں گے۔ اس وقت یہ رب العالمین کے چہرے اقدس کی زیارت سے لطف اندوز ہوں گے اور کہیں گے آپ کی ذات پاک ہے، ہم نے آپ کی عبادت اس طرح سے نہیں کی جس طرح سے آپ کی عبادت کا حق تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے میری شان اور عظمت کے لائق یہ ہے کہ میں نے تمہیں اپنے قریب جگہ دی اور اپنے گھر میں رہائش عطا کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب جنتی جنت میں سکونت اختیار کر لیں گے تو ان کے آس پاس ایک فرشتہ آ کر کہے گا اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ سب لوگ اس کی زیارت کرو۔ جب سب حضرات زیارت کے لیے جمع ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ حضرت داؤد علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ وہ بلند آواز سے تسبیح و تہلیل ادا کریں۔ پھر مائدۃ الخلد کو بچھایا جائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ مائدۃ الخلد کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا اس کے زاویوں میں سے ایک زاویہ کنارہ مشرق و مغرب کے درمیانی حصہ سے بھی زیادہ وسیع ہوگا۔ یہ جنتی اس سے کھائیں گے، پیئیں گے، پھر لباس پہنیں گے، پھر کہیں گے اب کوئی بات باقی نہیں، پھر اللہ تعالیٰ کے رخ زیبا کی زیارت ہی رہ گئی ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ ان کے سامنے تجلی فرمائیں گے تو جنتی سجدہ میں گر پڑیں گے، مگر ان سے کہا جائے گا تم سب عمل کرنے کی جگہ نہیں رہتے بلکہ انعام و اکرام کی جگہ میں رہ رہے ہو، اس لیے سجدہ سے سر اٹھاؤ اور جنت کی نعمتوں میں مسرور ہو جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا یا رسول اللہ کیا ہم سب اپنے پروردگار کو قیامت کے دن انفرادی طور پر دیکھیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ پوچھا گیا اس کی کیا علامت ہوگی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے ہر ایک انفرادی طور پر چاند کو نہیں دیکھتا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ تو اس چاند سے بہت زیادہ عظمت والے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، واللہ اعلم۔